پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور بڑے دلچسپ الیکشن ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کو اس کا رزلٹ پہلے ہی پتہ ہے. اور حیران کن بات یہ کہ جن شخصیت کے ساتھ آج میں یہ انٹرویو کر رہا ہوں ان کے گھر پہ، وہ بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں الیکشن کا رزلٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ جس طرح کی کمپین کر رہے ہیں وہ بڑی امپریسو ہے. ان کو الیکشن کا رزلٹ پتہ ہے، وہ پھر بھی اپنا خون پسینہ لگا رہے ہیں. وہ ہر سو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا مینیفیسٹو، جس میں بہت سی اچھی چیزیں ابھی آپ کو پتہ چلیں گی، آپ نے سنا بھی ہوگا، ہم ڈسکس بھی کریں گے اس پروگرام میں، وہ ان تمام اچھائیوں کے باوجود وہ بھی یہ جانتے ہیں ان ہز ہارٹ ان ہارٹ کہ ڈیسیژن جو ہے ہو چکا ہے اس الیکشن کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سب موجود ہیں. بلاول صاحب، میں نے صحیح انٹرپریٹ کیا، آپ کو یہ غلط کیا؟ آپ کا بہت شکریہ کامران صاحب. میرا خیال میں آپ نے جو باتیں کی یہی تو میاں صاحبان کا سب سے بڑا غلط فہمی ہے. وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ان کا یہ سیاست ہے تو ان کا یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دیر از این انیویٹیبلٹی، اور جو ان کا منشور کہتا ہے کہ ملک کو چوتھی بار نواز دو. اس میں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ الیکشن فیبری 8 کو ہے. الیکشن میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ پاکستان کے عوام میں ہے، اور تمام میاں صاحب کی میچ فکسنگ کی کوششوں کے باوجود پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں یہ الیکشن ریزلٹس کیا ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ماضی کی طرح ایک بار پھر میاں صاحب کا حکومت دیکھے، یا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام اتنا تعداد میں، اتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ باہر نکلے، اور جب وہ جائے اس بیلٹ باکس میں اور دیکھیں ان کے آپشنز کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ اب یہ الیکشن اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سے ہو رہا ہے. تو ممکن ہے کہ پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے اپنے ووٹ کا طاقت استعمال کر کے 8 فروری کو سرپرائز دے، اور پاکستان پیپلز پی ٹی کا کو تو ووٹ ہے ہی نہیں نا. پاکستان کے عوام جو ہے ان کے کارکن ہوں گے، دوسری جماعتوں، میرے اپنے جماعت کی کارکن ہیں، وہ ایک تعداد ہے پاکستان کی پاپولیشن میں، آپ کی بیس کا یا آپ کی کو سپورٹر کا. اس کے علاوہ پاکستان کے عوام ہیں، انہوں نے بھی اپنا رائے دینا ہے. تو میرا جو میں نے جس کا آپ نے ذکر کیا، آپ کا شکر گزار ہوں. کافی یوتھ کارڈ وغیرہ بہت سی چیزیں سب سے وہ تو منشور بھی، اور سب سے پہلے ہم نے اپنے کیمپین بھی شروع کیا ہے. تو امید ہمارا پاکستان کے عوام سے ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیں گے، اور یہ پرانا نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سٹیج ایسی سیٹ کی گئی کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کے لیے، کیونکہ میں یاد ہے جب عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لیا، آپ نے جب ان کو مبارکباد دی تو آپ نے جس تناظر میں کہا سلیکٹڈ، اور انہوں نے بھی کلیپ کی عمران صاحب نے. وہ سمجھتے تھے آپ الیکٹڈ کے کانٹیکسٹ میں ان کو کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ. وہ سلیکٹڈ تھے بقول آپ کے، اور وقت نے ثابت کر دیا اس کو. اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اس وقت الیکشن سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ 4th ٹائم ہی ہیز آلریڈی بین سلیکٹڈ، دا اسٹیج از بین سیٹ فار ہم، یا نہیں اب یہ وہ کہہ رہے ہیں؟ میں ایک بار پھر آپ سے ایمفسائز کروں کہ میاں صاحب یہ امپریشن دینے کی کوشش، وہ خود یہ امپریشن دینے کی کوشش. سمجھے اس بات میں ایک واضح ایک سلائٹ بٹ امپورٹنٹ فرق ہے. میاں صاحب اور اپنی جماعت یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا نہیں ہے، بن چکے ہیں. اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ سیاست is a day-to-day affair. There's many a sip between the cup and the lip before میاں صاحب کا یہ اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے. اس میں ایک تو الیکشن درمیان میں آتے ہیں، دوسرے اب اس بار الیکشن میں جو انڈیپینڈنس کا تعداد ہے وہ ماضی میں اتنے سارے نہیں تھے. not just because of this کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز جو ہے وہ بھی آزاد ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا تعداد انڈیپینڈنس بھی الیکشن لڑ رہی ہیں. سوچ اتنا ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت میاں صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں.
آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ انالیسس ہے یا آپ یہ کسی بھی سیاسی کارکن گراؤنڈ پولیٹیکل ورکر جو کہ عوام کے ساتھ مسلسل انگیج کرتے ہیں، نون لیگ کی اپنی فیڈ بیک یہی ہوگی اور تمام سیاسی جماعتوں کے فیڈ بیک یہ ہے کہ ایک ایورژن ہے اس سوچ کے ساتھ. اب اس ووٹ بینک اس ووٹ کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم سب بچ جائیں اور مختلف جماعتیں جو ہیں، مختلف انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں یہ ووٹ تقسیم ہو جائے اور میاں صاحب چوتھی بار بن ہی جائیں وزیر اعظم. مگر ہو یہ بھی سکتا ہے کہ ہمارا گنتی کچھ ایسا ہو جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. ویسے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے on the election day and following the work that has to be done. Post-election politics. Including the post-election politics. ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن میں مل کے جو کام ہم نے کیا تھا، یا عدم اعتماد کے وقت جہاں ہمارے اتحادیوں اور کچھ میڈیا کے دوستوں بھی نہیں مانتے تھے کہ ہم یہ کام کر سکتے تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اہلیت اس لحاظ سے دکھائی ہیں. رہتی اتنی کہ پاکستان کی عوام کیا فیصلہ کرے گی. جہاں میں گیا ہوں پاکستان کے عوام نے جو رسپانس دیا ہے، امید ہے کہ اگر اسی طریقے سے وہ الیکشن ڈے پہ تیر پہ تھپا لگاتے ہیں تو ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کل کہا کہ تیر پہ اگر ایک آپ نقطہ لگا دیں تو وہ بنتا ہے شیر. تو وہ آپ کے ووٹروں کے بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس تیر کی جگہ شیر، صرف ایک نقطے کا فرق ہے. چلیں یہ تو یہ بات ہوگی کہ وہ آپ کے خیال میں پرسیپشن بنا رہے ہیں، لیکن بلاول صاحب یہ بھی تو بات ہے نا کہ میاں صاحب نے جتنی زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئیں، آپ نے ایسے ریئیکشن دیے سے ہوئے کچھ نہیں. دیکھے نا مطلب کرائمیا ریور کس سے آپ بات کر رہے ہو؟ آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جو تخت دار پہ لٹکایا گیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو کہ اسی راولپنڈی کے شہروں میں قتل ہوئی، صدر زرداری جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے 12 سال جیل میں کاٹا. تشدد اگر صدر زرداری صاحب پہ ہوا تو میاں صاحب کے دور میں ہوا. تو ریسنٹلی forgive me if I don't shed a tear over what you and Muslim League Nawaz like to portray as اتنا بڑا ظلم. بالکل نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر جس طریقے سے اس کو ایک بہت ہی بڑا کامیابی کی قربانی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، وہ تو وہی بات ہے کہ انگلی کٹا کے اپنے آپ کو. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو اس دن جذباتی ہو گیا تھا. آپ کو پہلی دفعہ جذباتی دیکھ کے جب مریم نواز صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا تو آپ نے بھی آواز بلند کی کہ ظلم ہو رہا ہے. تو ظلم تو ہو رہا تھا. میں نے آواز بتا تو دوں اس کو، پھر اس کے بعد آپ I know what you're referring to کہ ریسنٹلی ان پہ جو زیادتیاں ہوئی. میں نے جو یہ بات اٹھائی وہ اتنا تھا. بالکل the case point was مریم نواز صاحبہ جو کہ اس وقت گرفتار ہو رہی تھی، اور میں اپنے سیاسی مخالف کو کہہ رہا تھا کہ جو آپ سیاسی انتقام کر رہے ہیں اس میں آپ کی سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو، بہنوں کو گرفتار نہ کریں. میں کل خان صاحب کو یہ کہتا تھا، آج میں میاں صاحب کو یہ کہتا تھا. یہ ہمیشہ میرے لیے ایک کنسسٹنسی ہوگا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ جن چیزوں سے میرا خاندان گزرے ہیں وہ کسی اور کو ان چیزوں سے گزرنا پڑے. But having said that, trying to compare either of the realities with the experience of the Pakistan People's Party, I think is not a fair comparison. 2008 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جس طرح شہادت ہوئی اور پیپلز پارٹی الیکشن جیتی، اس میں ایک بہت بڑی ہمدردی کی ویو بھی شامل تھی، اور بہت عرصے بعد آئی تھی. وہ ایک ایگزائل، ایک زیادتی، مشرف صاحب کا دور تھا، ان کو پولیٹیکلی یہاں پہ ایکٹیو ہونے نہیں دیا گیا، تو لوگوں کی سمپتھیز بن جاتی ہیں. تو اس وقت میں صرف اس بات کو آپ کے کنٹیسٹ کر رہا تھا کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے امپریشن دیا ہے، یہ بات صحیح، انہوں نے بھی ایک امپریشن دیا ہے. لیکن اگر پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ ہو کا مطلب کیا، ہم نے پہلے کب امپریشن دیا کہ اگر دوسری بات میں بتانے لگا نا ابھی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ اپنی عوام میں واپس آ گئے، پنجاب میں ان کی اسٹرانگ روٹس ہے، اور سب سے بڑا جو رائیول ہے پی ایم ایل این کا عمران خان، وہ آؤٹ ہے پالیٹکس سے، اس کی پارٹی ختم ہو گئی. تو وہ اگر جیت جائیں تو کیا ہے؟ وہ مظلومیت کا تو بیانیہ ہی نہیں دے رہے نا، وہ قربانی کا وہ سمپتھی ہے نہیں. اس ملک میں کوئی سمپتھی نہیں ہے میاں صاحبان کے لیے آج کل. جو ملک کے ساتھ ان کی وجہ سے، کی سیاست کی وجہ سے جو نقصان ہوا، تو اس کی وجہ سے تو سمپتھی نہیں ہے. مگر وہ بیانیہ نہیں بنا رہے نا. ان کا بیانیہ یہ ہے کہ صدی گل ہو گئی.
اینڈ ان کا مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ یہ امپریشن دیں جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے کہ وہ آج سے ملک کا وزیر اعظم چوتھی بار بن چکا ہے. میں پاکستان کے عوام سے یہ جد و جہد کر رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں ان کو منانے کے لیے کہ آئے ان کا راستہ روکے, تیر پہ تھپا لگائے, تو پھر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد یہ تو وزیر اعظم نہیں بنتا. بلوم برگ نے کہا ہے کہ 30 سال میں اگر کسی لیڈر نے اچھی اکانومی اس ملک کو دی وہ نواز شریف صاحب ہیں, تو کیوں پنجاب کی عوام جو ہے وہ نواز شریف کو, جو نواز شریف کے سپورٹر ہیں, وہ انہیں ووٹ کیوں نہ دیں, وہ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ بیکاز پاکستان کی عوام آج کل محسوس کر رہی ہیں کہ وہ جو اتنا اچھا اکانومی میاں صاحب نے دلوائیں اور کس کو فائدہ پہنچا ہے. وہ میاں صاحب کا اکنامک ماڈل ہمارا اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتا ہے, اور پاکستان کے عوام ہمیشہ یہ بوجھ اٹھاتے ہیں. پاکستان کی جو معیشت کے بارے میں اگر وہ یہ کلیم بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ میاں صاحب کا فائدہ ہے, میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں, اس لیے یہی تو وجہ ہے کہ میں میاں صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ آئے میرے ساتھ ڈبیٹ کریں. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر آج پاکستان میں معاشی بحران ہے, تاریخی غربت, مہنگائی اور بے روزگاری ہے, یہ شہباز شریف کی وجہ سے نہیں, یہ میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے. کیسے؟ کہ جب شہباز شریف صاحب نے بڑی مشکل سے اپنی حکومت میں سب کے ساتھ مل کے پاکستان کو عمران خان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے, عمران خان نے جو سیاست کھیلی ہمارا معیشت کے ساتھ اور اپنا IMF کے ساتھ معاہدہ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کام کیے, پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرہ میں ہم وہ لے کر آیا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے, اس کی حکومت نے بہت مشکل سے بڑا محنت کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا, IMF کے پروگرام حاصل کیا. پھر پاکستان نے خود, اس لیے میاں صاحب خوش نہیں تھا, لندن سے وزیر خارجہ تبدیل کرواتا ہے, اپنے بھائی کے فیصلے کو انڈرمائن کرتے ہیں, اور نون لیگ یہ از خود فیصلہ لیتی ہے کہ ہم 3 مہینوں کے لیے جو IMF کی ڈیل ہم نے ابھی اتنا مشکل سے بحال کیا ہے, وہ خود ہم 3 مہینے کے لیے اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. وہ اپنے سوچ یہ ہوگا کہ 3 مہینے کے لیے نہیں. اس کے بعد آپ نے جتنا اپنا کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کیا, آپ IMF کو ڈیل میں انٹر واپس نہیں ہو سکے جب تک ہمارا حکومت بالکل اینڈ دنوں میں تھا, جب ہم نے فائنلی سیل کر دیا تھا پھر سے یہ ڈیل. تو اس کا نقصان جو ہے, اس کا ذمہ دار جو ہے, وہ میں شہباز صاحب سے بھی زیادہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ٹھہراتا ہوں. اور جو الزام وہ PTI پہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کھیلی ہمارے معیشت کے ساتھ, اور نون لیگ نے سپوزڈلی سیاست کو قربان کر کے ریاست بچایا, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. خان صاحب نے بھی سیاست کے ساتھ, معیشت کے ساتھ سیاست کھیلی. اور جب پنجاب میں بائی الیکشنز ہونے جا رہے تھے, باقی صوبے سیلاب میں ڈوب رہے تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا جس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو, سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام کو ہوا. آپ جو نواز شریف صاحب کا امیج بنا رہے ہیں نا, وہ تو بڑا ڈریکولین اور فیرون ٹائپ کا امیج ہے, جس طرح کی آپ کی اسپیچز میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں. حالانکہ نواز شریف صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی انگلینڈ میں, اور میں نے ان کو پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے, وہ ان کے بھائی پرائم منسٹر تھے, انہوں نے تو بھٹا بٹھا دیا پاکستانی قوم کا, اور پہلے تو شاید 1-2 وقت کی روٹی بھی تھی, اب تو اگلے دن سوچتا ہے انسان کہ روٹی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, اور اسحاق ڈار اور یہ وہ سب کچھ. تو انہوں نے کہا میری تو گورنمنٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا میری تو گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی. ان کا ایک ریزننگ ہے, انہوں نے کہا کہ 2017 میں میری گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی. یہ شاہد خاقان کی جو گورنمنٹ آئی یا میرے پلے نہ ڈالیں, عمران خان کی تو خیر ڈال ہی نہیں سکتے. اور یہ تو جو ہے چوچو کا مربع گورنمنٹ ہے, جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, مولانا بھی ہیں, PMLN بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. یہ تو ہے ہی نہیں میرے, اور میرا کوئی انفلوئنس نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے ڈیسیژنز کے اوپر. کاش ایسے ہوتا. میاں صاحب شروع کریں. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کے پاس کیپیسٹی بھی تھا, موقع بھی تھا کہ وہ پاکستان کے ان مسئلے کو sort of take the bull of the Pakistani economy by the horns, اینڈ اس کو مسئلہ کو حل بھی کرتا, اس کو اس کا سیاسی فائدہ بھی مل رہا ہوتا, اس کے نام سونے الفاظوں میں تاریخ میں لکھوایا بھی جاتا. مگر انفارچونیٹلی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, شہباز شریف صاحب اپنے میاں صاحب سے آزاد نہیں تھا.
اچھا. اس کو لنڈن کو رپورٹ کرنا پڑتا تھا. پورا حکومت کے ہر فائل کو پہلے کلیئرنس لنڈن سے ہوتا تھا, پھر وہ فائل جو ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہے وہ سست روی کا شکار تھا. اور جہاں تک پاکستان کا IMF ڈیل, مطلب آپ ابھی اس ڈیل کو سیل کر دیتے ہو, اور جس شخص کو معلوم ہے جس نے ڈیل کو نیگوشیٹ کیا, مفتاح اسماعیل صاحب میرا جماعت کا آدمی نہیں ہے. میں اس کے I have many intellectual نظریاتی ڈفرینسز میں نے اس کے ساتھ, مگر پاکستان کے مفاد میں یہ نہیں تھا کہ اس وقت آپ اپنا فائنانس منسٹر کو تبدیل کرے. اور یہی وجہ تھا کہ لنڈن سے ریموٹ کنٹرول پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہا, پاکستان کی حکومت کو چلانا چاہا. اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے ہمارا 18 مہینوں کا حکومت سے کہ پاکستان کو لنڈن سے ریموٹ کنٹرول سے تو نہیں چلایا جا سکتا. تو آپ کے لیے مجھے لگ رہا ہے شہباز شریف زیادہ ایکسیپٹیبل اگر وہ پرائم منسٹر بن بھی جائے. نواز شریف تو اپنا کیمپین کر رہا ہوں کہ پرانے سیاستدانوں کو, جو پرانے سیاستدان تو نہیں تو پرانی سیاست کو دفن کرے. میں بس حقیقت پہ اپنی جو میں نے خود دیکھا, جہاں تک یہ معیشت کا ملبہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ناانصافی کیا گیا ہے. اینڈ میں سیاست میں اختلافات تو کر سکتا ہوں, میں میرٹ پہ بات کروں گا, اور جو شہباز شریف صاحب کی میرٹ کی بات ہے. بریک سے پہلے آخری سوال, اگر پاکستان کی عوام نے PMLN کو مینڈیٹ دے دیا تو نواز شریف اگر 4th ٹائم پرائم منسٹر بننے چلے گئے, ول یو ایکسیپٹ دا ریزلٹس, یا آپ بھی عمران خان صاحب کی طرح کہیں گے نہیں ہم تو مانتے نہیں تھی, نتیجہ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, اور ہمارے خلاف ہر الیکشن میں دھاندلی ہوا ہے. یہاں تک کہ جب ہم حکومت بناتے ہیں 1988 میں, جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے حکومت بنائی تھی, تو ہم نے ساتھ یہ کہا کہ دھاندلی ہونے کے باوجود, ہمارے اعتراضات کے باوجود ہم یہ حکومت سنبھال رہے ہیں. 2008 کا الیکشن, جو کہ آپ سمپتھی ویو کا الیکشن کہلوا رہے ہیں, وہ جو اس پہ بھی اعتراض ہے, اس میں بھی ہم نے دھاندلی کا اعتراض کرتے ہوئے یہ سسٹم کی خاطر حکومت بھی قبول کیا. 2013 کا الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے RO الیکشنز قرار دے دیا. آپ نے خود سلیکٹڈ خان صاحب کی ذکر کیا ہے. میں چاہوں گا کہ میں جو بھی بنے وزیر اعظم, میں اس کو قبول کروں. ساتھ اتنا تو کہوں گا کہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, خاص طور پہ اتنا تو پیپلز پارٹی کے خلاف ناانصافی نہ ہو. آج صبح ہم نے N8127 لاہور سے, جہاں میں الیکشن لڑ رہا ہوں, وہاں سے تاج حیدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ جب بھی نون لیگ کا کوئی بندہ ہمیں جوائن کرتا ہے رات کو وہ گرفتار ہو جاتا ہے, جب بھی PTI کا کوئی ورکر ہمیں دن میں جوائن کرتا ہے رات میں وہ گرفتار ہوتا ہے. تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاستدان جو ہے, سیاسی پارٹیز جو ہے, وہ پچ پہ ہو ہی نہ, اور صرف میاں صاحب اکیلے کھیلے. اس طریقے سے سیاست نہیں ہوگا. ویسے ہی جیسے آپ نے کہا خان صاحب تو جیتے یا نہ جیتے ہمیشہ رونا دھونا اس نے تو کرنا ہی ہے. کیا وہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں کہ وہ دیوار سے لگا کے یہ بھی اثر ہو جائے؟ تو میرا جو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں جو انٹرم حکومت ہے, جو الیکشن کمیشن ہے, جو انٹرم کے دوران حکومت کے یہ مسائل سنبھال رہے ہیں, ان سب کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ ہے, کم از کم جو سیاسی جماعتیں اس الیکشن میں اب حصہ لے رہے ہیں ان کو تو ملنا چاہیے. ورنہ سوال ہی نہیں ہے کہ اگلی حکومت دیر تک چل سکے. نواز شریف صاحب کے زخم ابھی بھرنے شروع ہوئے ہیں. آپ کی سپیچز سے اور آپ کے بیانی سے ان پہ نمک پاشی ہو رہی ہے. ابھی دیکھے نا وہ ججز جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے, وہ اس دنیا عدالت اور انصاف سے جاتے جا رہے ہیں استعفے دے دے کے. اب ان دکھوں کا مداوع ہو رہا ہے جن دکھوں میں وہ اتنے سال پیچھے جلاوطنی انہوں نے برداشت کی, آپ نے اور میں نے تو نہیں کی. میں ریسنٹ اس کی بات کر رہا ہوں. میں آئی ایم ناٹ ڈینائنگ کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ. بہت والد صاحب تو جیل میں تھا, بالکل انہی کی جیل میں تھے, زبان بھی کٹی, کیسز انہوں نے بنائے, اور میاں صاحب کنوکٹ ہونے کے باوجود
پاکستان کے باہر اپنا سزا ایون فیلڈ پریزن میں کاٹ رہا تھا. پلیز آپ مجھے اور بتائیں کہ کتنا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. میں تو آپ کو بتاؤں گا کہ جو پنجاب کا جو سینٹیمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. پنجاب کا سینٹیمنٹ یہ ہے کہ زیادتی ہوا ہے میاں صاحب کے ساتھ. آج میاں صاحب نے بتایا کہ وہ جج اب جا رہے ہیں جنہوں نے انصاف ان کے خلاف کیا, ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. پلیز آپ اپنا شو, آپ میرے چیلنج قبول کریں. آپ لاہور سے ہی اپنا شو کرتے ہو نا. جی جی. لاہور تو بطور ان کے اپنا گھر ہے. جی جی. آپ جا کے سر پہ پوچھیں, لائیو سٹریم کرے تاکہ کوئی آپ کا چینل کے مالکان آپ کو زبردستی روکے نہ سکے, کٹ نہ سکے. کیا پوچھوں؟ اور آپ بس اتنا پوچھیں کہ کیا آپ میاں صاحب کی جو جن کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے ہوا جی, اس ظلم کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہوا اس پہ آپ اتنا ہمدردی بھر چکا ہے لاہور کے عوام میں کہ وہ میاں صاحب کو بھاری اکثریت دلوائیں گے 8 تاریخ کو. اگر کوئی ایک بندہ ہاں میں آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہے تو میں یار آپ کا اتنا کانفیڈنس, میں اتنا کانفیڈنس کے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے سپوزٹلی سم سورٹ آف سمپتھی ویو بن چکا ہے آؤٹ آف دیئر قربانیاں, وہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا. آپ کو نظر نہیں آ رہا, اور ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جس کو آپ نے سلیکٹڈ کہا اور جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے, اب سپیچز میں آپ کا ٹارگٹ نواز شریف صاحب تو ہے لیکن عمران خان نہیں ہے. اور بریک کے بعد جواب دے دیجیے گا, میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ان کا ووٹ چاہتے ہیں؟ الیکشن میں ہے نہیں. کیا نہیں؟ الیکشن میں ہے نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں مجبور کمزور ہے اس لیے میں اٹیک نہیں کروں گا. مظلوم مطلب آپ میں ایک مقابلے میں ہوں, جو میدان میں ہے میں ان سے مقابلہ کر سکتا ہوں نا, جو میدان میں نہیں ہے میں کون سا مقابلہ کر سکتا ہوں. لیکن اس سوچ کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست جو خان صاحب نے کیا تھا, جو میاں صاحب نے ایک زمانے میں چھوڑا تھا اور ایک بار پھر کر رہے ہیں, اس کا دفن کرنے کا وعدہ کر رہا ہوں اور عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آئیں نیا سوچ کو چنیں جس سے ہم عوام کی خدمت کریں اور ذاتی دشمنی کی سیاست نہ کریں. آپ ویسے یہ بھی اپیل کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ آپ کو پاکستان کے عوام سے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خلائی مخلوق تو نہیں ہیں, پاکستان کی پارٹی کے سابق ووٹر سے وہ سابق ووٹرز ہو گئے آپ کے. سابق پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے چاروں صوبے میں ایک جماعت ہے. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے پاس فیسلٹی ہے انٹرویو دیکھنے کی, ہے ان کے پاس 10 چینل کی فیسلٹی ہے, وہ دیکھ رہے ہوں گے نا یہ والی بات. انہوں نے ٹی وی کو آگ لگا دینی ہے, ٹی وی مل رہا ہے جتنا 10 چینلز, جس نے اتنا شور کیا کہ اے سی نہیں ہونا چاہیے, پتہ نہیں کیا کیا, اس شخص کو ٹی وی بھی مل رہا ہے. میں نے تو سنا تھا کہ ایکسرسائز بائک بھی مل رہا ہے, دیسی چکن بھی مل رہا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے, ہیومن رائٹس جیل میں امپروو ہونا چاہیے. ہم نے تو ہمیشہ کل آپ اور میں جائیں گے تو ہمیں بھی, لیکن یہ ہمیشہ ہمارا موقف, لیکن ہمارا یہ موقف رہا نا, کس نے ترمیم کیا جو جیل کوڈ میں یہ حق چھیننے کے لیے جیل میں جو قیدی ہیں, خان صاحب کے دور میں اس نے وہ ترمیمیں کی جس سے قیدیوں کو کم سہولت ملے. تو اگر کسی کا پالیسی کو چینج ہونا چاہیے وہ خان صاحب کی اپنی اس کو ماننا چاہیے کہ میں وہ کہاں غلط تھا. بلاول صاحب یہ اگر وہ سن رہا ہے تو وہ ہوپفلی یہ میسیج لیا جائے. میں کہتا ہوں کہ یہ والی بات جو آپ نے کی نا کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سابق وہ تھے, اگر انہوں نے یہ سن لی ہوئی تو ان کو بہت ہرٹ فیل ہوگا جو آپ نے بات کہہ دی ہے. معلوم ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ آپ ان کو اپیل کر رہے ہیں. کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جو اب ریسیونگ سائڈ پہ نہیں بلکہ بینیفٹس کی سائڈ پہ ہو, اس کو سیکریفائز کرنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا سب کو معافی دی جائے. ادروائز آپ یہ کہتے رہیں گے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اب اگر نون لیگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, نون لیگ کہتی رہے گی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو پی ٹی آئی کا صحیح ہو رہا ہے. کسی نہ کسی کو تو you're acting like this hasn't happened before. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ ہے, ہم نے ہر بار یہ کیا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے حکومت بنائی تھی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی کہہ سکتی تھی کہ جن لوگوں نے میرا والد کے پھانسی پہ لٹکایا تھا وہ تمام بیوروکریٹس ہو, ججز ہو, پولیٹیکل لوگ ہو جو ان میں شامل تھے, ان کو میں اب دیکھتی ہوں میں ان کو پھانسی پہ چڑھا دیتا ہوں. صدر زرداری جب حکومت میں آیا وہ کہہ سکتا تھا کہ جنہوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی, جس نے میرا گلا کاٹا, میرا زبان کاٹا, اب میں ان کا گلا اور ان کا زبان کاٹوں گا. جنہوں نے میرے کارکنوں کو شہید کیے اب میں ان کو. ہم نے ہمیشہ سب سے زیادہ ظلم برداشت کرتے ہوئے باقی جماعتوں اپنے انگلی کٹا کے شہادت کا رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی شہادتیں دے کے ایک دن کے لیے بھی
سیاسی انتقام کی سیاست نہیں کرتی. اس پہ ایک وجہ ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے باقاعدہ مجھے یہ بتایا ہے. میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ پھر کیوں اپنے, میرے والد جیل میں تھا, میں نے پوچھا کہ آپ پھر آپ نے حکومت میں ان کو گرفتار کر لے. تو اس نے باقاعدہ سمجھائے کہ آپ کے پاس دن میں 24 آورز ہے. آپ اب وہ 24 آورز اگر انتقام لینے میں استعمال کرے تو ضائع ہو جائے گا. عوام کی خدمت میں استعمال کرے تو آپ عوام کے کام کروا سکیں گے. تو اسی سوچ کے مطابق ہم نے بار بار یہ پالیسی اپنایا ہے, اور ارادہ یہی ہے کہ اگر 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتتی ہے, میں پاکستان کا وزیر اعظم اگر بنتا ہوں تو میرا کوشش یہی ہوگا, میں نے تقریروں میں بھی کہا ہے کہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناؤں گا, اور اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے نتیجے میں میں چاہوں گا کہ کوئی سیاسی قیدی میرے دور میں. عمران خان کو جو بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی آپ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں, وہ اس وجہ سے بھی تھی کہ ان کے متعلق یہ امپریشن نہیں ہے کہ وہ فیک اپوزیشن ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے متعلق یہ رہا کہ شاید چارٹر آف ڈیموکریسی کو لوگ سمجھ نہیں سکے. آپ لوگوں نے شاید اس لیے کیا تھا کہ ڈیموکریسی کی راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو اس کو کٹھے ہم یونائٹڈ فرنٹ کریں گے, لیکن وہ امپریشن یہی گیا کہ جی جو شاید بنا دیا عمران خان نے پاپولیرٹی لے کے, کہ یہ ایک دوسرے کی جو بیڈ گورننس ہے یا جو الج کرپشن ہے اس کو اوور لک کرنے کے لیے یہ سارا چارٹر بنا, اور یہ اور وہ. اب دوبارہ عمران خان تو فی الحال مائنس ہے, اور بڑے عرصے تک شاید مائنس ہی ہیں. جب تک وہ مائنس ہے, اور اگر یہ پارٹی جیت جاتی ہے یا آپ جیت جاتے ہیں, کیا اب کی دفعہ آپ یہ امپریشن, پہلے تو آپ اس کو اون کرتے کہ یہ ہے کہ اگر یہ پاور میں ہو تو آپ وہ اپوزیشن نہیں, آپ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے, اینڈ گیون دا فیکٹ کہ لاسٹ بلیو پرنٹ جو لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہے کہ آپ ان کی گورنمنٹ کے فارن منسٹر تھے, اف یو بیکم ان ٹو دا اپوزیشن, اور اگر یہ آ جاتے ہیں اپوزیشن میں تب ان کے مطلب یہی پرسیپشن ہے. بریک کے بعد لے لیں اس کا آنسر, بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے کہ اگر بلاول بھٹو اپوزیشن میں جاتے ہیں تو کتنی جو اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا عمران خان نے, ناٹ ان دا نیگیٹو سینس, جینوئننیس کے حوالے سے, کہ لگتا تھا کہ واقعی یہ ان دونوں پارٹیز کے وہ ہارڈ ہٹنگ آرچ جسے کہتے ہیں نا اپوزیشن, اور عوام چاہتی ہے وہ کس حد تک یہ کر سکیں گے پورا. اور ان کے منشور میں ایک دو چیزیں بڑی اچھی ہیں, وہ ضرور ان سے پوچھوں گا ایک بریک کے بعد. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری ہمارے ساتھ موجود ہے. بلاول صاحب, سوال جو میں چھوڑ کے گیا تھا آڈینس کے لیے دوبارہ ریفریز کوئکلی کر دوں میں, کہ اگر آپ اپوزیشن میں دوبارہ چلے گئے تو امپریشن یہی ہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو آپ نے ایک دفعہ آپ بھی آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی فرینڈلی اپوزیشن سے مراد اگر یہ ہے کہ سیاسی قیدی اور یہ اور رکھنا, اس کی بالکل بات نہیں ہو رہی, لیکن ایک ڈیمانسٹریٹ کرنا ایک ریئل جینرل اپوزیشن. آئی تھنک آپ کا یہ سوال بہت اچھا سوال ہے, اور میں جو کیمپین کر رہا ہوں نا کہ چنو نئی سوچ کو اور یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرے, وہ اسی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے اور اب میاں صاحبہ نے ایک بار پھر سیاست کو سیاست ہی نہیں چھوڑا, وہ سیاست ذاتی دشمنی کا کر رہی ہے. اس طریقے سے نظام نہیں چل سکتا. خان صاحب کو آج محسوس ہو رہا ہوگا کہ کاش میں کوئی رولز آف دا گیم طے کر دیتا اور تمام سیاستدانوں کے درمیان ایک کنسنسس بن جاتا کہ ہمارا رولز آف دا گیم کیا ہے. کرکٹ اگر آپ نے کھیلنا بھی ہے تو آپ رولز کے مطابق سخت اختلاف کرتے ہیں, مگر ایک اسپورٹسمین اسپرٹ ہوتا ہے. پاکستان کی جو سب سے بڑی بیماری وہ یہ کہ چاہے وہ خان صاحب ہو یا میاں صاحب ہو, وہ اب یہ سیاست کر رہے ہیں, یا آپ میرے ساتھ ہو تو آپ اچھے ہو, آپ میرے ساتھ نہیں ہو تو آپ غدار ہو, آپ پتہ نہیں کیا کیا ہو. اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتا. ہمارا پارلیمان کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو سب یہ سمجھنا چاہیے کہ سب عوام کے نمائندے ہیں, سب محب وطن پاکستانی ہیں. اگر خان صاحب کی کوئی رائے وہاں وہ دے رہا ہے تو وہ اپنا موقف دے رہا ہے. میں اگر کوئی بات کر رہا تو میں اپنا موقف دے رہا ہوں. خان صاحب سمجھتا ہوگا کہ وہ بہترین حل یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو پوائنٹ ہے وہ بیسٹ آپشن ہے. حقیقت شاید کچھ یہ ہو کہ میرا پوائنٹ اور خان صاحب کے پوائنٹ کے درمیان میں پاکستان کے عوام کے بہترین مسائل کا حل ہو. The point of parliament is not just to do opposition for opposition's sake, but is to solve the problems of the people of Pakistan. True. اور جب تک سیاستدانوں ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے,
सियासत को सियासत का दायरा में रह के नहीं करेंगे, जो कि खान साहब नहीं कर रहा था, फिर तब तक हम ये फिर ना उम्मीद रखें कि इदारे जो हैं वो तमाम अपने दायरे में रह के सियासत करेंगे। वो गोल हम तब अचीव कर सकेंगे जब सियासतदान सियासत के दायरा में रह के सियासत करे, अपने लिए रूल्स ऑफ द गेम तय करे, अपना इंस्टीट्यूशंस जैसे पार्लियामेंट है, जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको फाल करे, वो अपना स्पेस उस तरीके से ले सकेंगे। इज देयर अ 1% पॉसिबिलिटी कि दोबारा कोalition गवर्नमेंट में भी पीपल्स पार्टी आ सकती है नून लीग के साथ? मैंने ये कहा है पब्लिकली कि एक कहावत है अंग्रेज़ी में कि fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me। तो ये मेरे ख्यालात हैं और इसके मुताबिक इस पे आपने कायम रहिएगा। इस पे इसकी वजह से मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने खुद देखा जब हम PDM के साथ चले भी, वो उसके पीछे एक नीयत था, एक सोच था कि पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, जमहूरी और आइनी बहरान है, खारजा सतह पे हम आइसोलेट होते जा रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में हम तमाम अपने ओहदे संभाल के, अपने मोर्चे संभाल के पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालें। मेरा नीयत ये था कि पाकिस्तान को खारजा सतह पे आइसोलेशन से निकाला जाए। मेरे इत्तेहादी का नीयत ये था कि वो मियाँ साहब को किसी तरीके से चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए। और मैं महसूस करता हूँ कि शुरू में हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थे, होते होते किसी तरीके से अब वो IJI का शक्ल लेना शुरू हो गया है, वो PNA का शक्ल लेना शुरू हो गया है, और मैं IJI या PNA का हिस्सा नहीं बन सकता, चाहे वो खान साहब हो या वो मियाँ साहब हो। राइट। उन्होंने वो पुराने सियासत करना है तो मैं उनके साथ नहीं दूंगा। आपके मैनिफेस्टो में बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन यूथ कार्ड बड़ा हाईलाइट हुआ, बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा इस बारे में बताइएगा और साथ ये भी बता दीजिएगा कि PMLN ने एक चीज़ जो बड़ी अच्छी लिखी है अपने मैनिफेस्टो में कि नैब का खात्मा करेगी। आपके पता मैं नहीं देख सका, शायद हो या ना हो, लेकिन नैब पे आपका क्या है? अगर आप गवर्नमेंट में आते हैं या नहीं आते, या साइजेबल अमाउंट में आते हो, क्योंकि उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए होगी, नैब पे आपका क्या मौक़िफ़ है? और यूथ कार्ड पे ज़रूर बताइए। तो जहाँ तक यूथ कार्ड, वो हमारा अवामी मुआशी मुआहदा का हिस्सा है, जो कि एक 10 नुकाती एजेंडा है पाकिस्तान के मेन इश्यूज़ का मुकाबला करने के लिए, जो कि हमने आइडेंटिफाई किया कि महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत का मुकाबला करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव्स को हाईलाइट किया। इसको फ़ंड करने के लिए हमने तय किया, जो कि 17 वजारतें हैं, जिसका 300 अरब सालाना ख़र्चा है, उनको बंद। जो अशराफिया को सब्सिडीज़ दिए जाते हैं 1500 अरब सालाना, उनको बंद करके हम ये तमाम इंटरवेंशंस को फ़ंड करेंगे। उनमें से एक हमारा इंटरवेंशन हमारा यूथ कार्ड है। इसके पीछे जो सोच था वो ये कि जो आपको बताया जाता है यो यंग के आप बस तालीम हासिल करें, आप अपना पढ़ाई मुकम्मल करें, उसके बाद आपका फिर आपके लिए आसानी होगा, आपको रोज़गार मिलेगा, आपका सर। द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एक तो या ये रोज़गार मिलता नहीं है, या एक इशू इज़ ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि आपके पास तो डिग्रीज़ हैं मगर मजबूरन आप लोअर स्केल जो है वो एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नए नए पढ़े लिखे बच्चे, तो उनको कहा जाते हैं कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। अब अगर उनको जॉब नहीं मिला, वो कैसे एक्सपीरियंस लेके देंगे? तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे मुश्किल वक्त होता है हमारे नौजवानों के लिए। तो इस यूथ कार्ड के थ्रू वो नौजवान जो डिज़र्विंग है, जो हमारा टारगेटेड डेमोग्राफिक्स के मुताबिक हकदार है, उनको हम 1 साल के लिए हुकूमत की तरफ से कुछ माली मदद पहुंचाना चाह रहे हैं, जब वो रोज़गार के तलाश में हैं, ताकि उनको एक तो उस तरीके से सहूलत मिले, साथ साथ हम उनको लिंक करने चाहते हैं। अगर वो अपने आप में बेहतरी चाहते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप्स चाहते हैं उसी एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए, उसको हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं, या वो अगर किसी दूसरे तरीके से किसी स्किल्स की सूरत में अपना बेहतरी करवाना चाहते हैं, वो भी हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। सोच इस इंटरवेंशन के पीछे ये था। और अगर आपकी फेडरल में गवर्नमेंट नहीं भी आती, लेट्स सपोज, तो सिंध में आप शुरू कर देंगे इसको? इसकी फाइनेंसिंग करने के लिए जो मेरे तमाम तस्नुकाती एजेंडा है, उसको फाइनेंस करने के लिए हमारे जो प्रपोजल्स है वो डेवोल्यूशन के, सब्सिडीज़ एंड करने के, SOEs के रिफॉर्म का, काफ़ी दूसरे प्रपोजल्स भी है।
اس سے ہم یہ پیسہ فائنینشیل اسپیس نکال دیتے ہیں جس سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو مشکل ہوگا کہ صوبائی حکومت اکیلا یہ تمام کام کرے، مگر ان میں سے بہت ایسے کام ہیں جو میرے 10 نکاتی ایجنڈا میں ہیں جو ہم ابھی سے سندھ میں کر رہے ہیں. چاہے وہ بے نظیر مزدور کارڈ ہو، اس میں بھی بہتری تب ہوتا جب ڈیولوشن EOBI کا ہو جاتا. چاہے وہ 20 لاکھ گھر جو میں سندھ میں بنا رہا ہوں، مالکانہ حقوق ان خواتین کو دے رہا ہوں، 30 لاکھ گھر کا وعدہ اس منشور میں ہے پورا پاکستان کو بنانے کے لیے. بلا سود قرضہ دینے کا وعدہ ہے، وہ ہم 1 ملین ویمن کو سندھ میں دے رہے ہیں پاورٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے. پہلے 1000 دن میں بچہ کو اور والدہ کو ایک سٹائپنڈ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو میل نیوٹریشن ہے، جو انفنٹ mortality مٹرنل mortality ریٹ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پاورٹی وہ ہم کر رہے ہیں سندھ میں، وہ ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. مگر پورا ملک میں اور اس لیول پہ کرنے کے لیے اس فائنینسنگ کی ضرورت ہے. وہ فائنینسنگ ہم یہاں سے لیتے ہیں، تو اس لیے وفاقی حکومت بنانا پیپلز پارٹی کے لیے ضروری ہے. نیب کا کیا پالیسی؟ تو نیب کا تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کا موقف تو یہی رہا ہے. منشور کا حصہ نہیں بنایا، منشور کا حصہ ہمیشہ یہ رہا ہے. یہ پہلی دفعہ شاید میاں صاحب کا منشور کا حصہ ہو، لیکن جب میاں صاحب نے احتساب بیورو بنایا تب بھی ہمارا یہ موقف تھا. جب مشرف نے نیب بنایا تو پہلے دن سے ہمارا یہ موقف تھا. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیا، حکومت میں آیا تو میاں صاحب نے ہمارے ساتھ نہیں دیا کہ جب ہم دیں گے. Let me continue, wait a second. انہوں نے تب بھی پہلے بھی تھا نا ان کو چارٹر ڈیموکریسی میں، تو حصہ تو اس طریقے سے ان کے منشور میں حصہ تھا، لیکن اس لیے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اس میں پھنسے، اس کو استعمال کیا جائے پیپلز پارٹی کے خلاف، انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں دی. میاں صاحب کی اپنے حکومت میں جب میاں صاحب کے پاس 2 دہائی اکثریت تھی، ہم نے میاں صاحب کو کہا اب آپ کے پاس موقع ہے، بند کرے. نہیں مانا، صرف تب مانا شروع کر دیا جب اس کے خلاف کیسز بنے. پھر اپنے حکومت میں اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو PDM کے حکومت میں بھی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تھا. ہم نے جو خود ریفارمز کیے تھے، مطلب 3-4 سال PDM کا تو اگر کوئی نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ نیا بند ہوگا. جب ہم نے حکومت میں آئے وہ اوکے چلے مکمل طور پہ تو آپ نے بند نہیں کر سکے، لیکن آپ نے کچھ ترمیمیں لے کر آئے تھے جس سے آپ نیب کے جو کہ fair reform ہومیوپیتھک کرنے exactly not even homeopathic, it wasn't justifiable. کوئی ادارہ ہے دنیا میں جو کہتا ہے کہ you're guilty until proven innocent. مطلب ایک مذاق ہے قانون کے ساتھ. anyway تو وہ بھی انہوں نے خود اپنے کیے ہوئے ترمیمے کو واپس لیے تاکہ خان صاحب کو صحیح رگڑا ملے. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کا کنسسٹنٹ پالیسی یہ رہا ہے کہ ہمیں اس قسم کے اداروں کو ختم کرنا چاہیے. یہ کرپشن کو روکتے نہیں ہیں، ان کی وجہ سے کرپشن میں اضافہ ہوتا ہے. Because you don't go after the real corruption. You use it as a tool to break political allegiances, political engineering کروانے کے لیے یا انتقام لینے کے لیے، اور اس سے جو ایکچولی کرپٹ ہے وہ تو بلاول صاحب، میں نے ایک حساب لگایا آپ کی الیکشن کمپین دیکھ کر، یہ انٹرویو جہاں تک پہنچا ہے ابھی، کہ میاں صاحب کو آپ سے اتنا پیار ہے کہ انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ نے جتنی سخت لینگویج ان پہ استعمال کی، اور میں لکھ کے لے کے آیا ہوا تھا لیکن میں نے کہا کیا دھرانی وہ، میرا کوشش یہ ہوتا ہے کہ اور سخت استعمال نہیں میرا کوشش یہ ہوتا ہے کہ میں سخت زبان نہ استعمال کروں، لیکن پھر بھی یا میں کبھی گالم گلوچ کا سیاست نہ کروں. وہ تو مگر میں کیا کروں جب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ڈبیٹ کریں. آپ تو کہتے ہیں گلی گلی میں شور ہے، آپ نے وہ سی پیک پہ نعرہ لگا دی چور والے. میرے سیکنڈ میں کہتا ہوں کہ ڈبیٹ مجھ سے کریں، اور وہ کہتے ہیں بلال صاحب نے ہم سے ذاتی حملہ کیا ہے. مطلب دنیا میں ایک طریقہ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں کوئی گالی نہیں دوں گا. میاں صاحب ہمت پکڑے، اب 4تھی بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے نا، تو ہوگا کیا؟ But it will just give a legitimacy to this process if it will allow the voters to be more informed. وہ نہیں مان رہے ہیں. جہاں تک گلی گلی میں شور ہے، میں نے اس کو جواب نہیں دی، میں نے صرف اتنا کہا کہ گلی گلی میں شور ہے، اور عوام کا جو رسپانس تھا وہ یہ تھا. مگر میرا کہنے کے مقصد وہ نہیں، میں نے
میری بات رہے گی، میری بات تو میرے یہ تو مکمل کرنے دیں کہ کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پیناما کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا کمیشن والا وہ جو سی پیک کا تھا وہ کہ جو لیکن لوگ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ گلی گلی میں شور ہے، نون لیگ نقل خور ہے، بیکاز وہ تو ہمارے چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے وہ وسپ ہو، چاہے وہ پاکستان کا اٹامک بم ہو، چاہے وہ میرا تھرپارکر کا منصوبہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں، ہم نے یہ کام کیا ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں آپ کی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کرپشن کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے نہیں، اس لیے گلی گلی کے شور والا نعرہ مشہور ہے کہ جو بھی دوسرے لوگ کام کرتے ہیں بھائی کرپشن سے تو کورٹ نے ان کو دے دیا ہے سرٹیفکیٹ کہ وہ کرپٹ نہیں تھے نہ ہیں. اب میں اور آپ کچھ بھی کہتے ہیں کچھ تو آپ مان لیں کہ جو میں تنقید کر رہا تھا وہ طنزاً کر رہا ہوں، اور میں اس طریقے سے یا نہ غلط زبان، نہ غلط الفاظ، نہ غلط لینگویج استعمال کرتا ہوں جس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ کرتے رہے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. اچھا، میں کہہ رہا ہوں ان کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتنی تنقید کریں، اور اپنی پوری پارٹی کو سمجھایا ہوا ہے کہ بلاول کو کچھ نہیں کہنا. تو پھر دیکھیں نا، تھوڑا سا تو آپ رعایت کریں نا. میں ایک بریک لیتا ہوں، اس کے بعد آپ میاں صاحب کے لیے کوئی اچھے سے الفاظ سوچیں تاکہ میں پنجاب واپس جاؤں آپ کی بریک کے بعد. اگر نہیں کرنا ہوگا نو کمنٹس کہہ دیجیے گا. بریک لے کے دیکھتے جی بلاول صاحب کیا میاں صاحب کے لیے پیغام دیتے. بریک لوں گا. جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ الیکشن سے پہلے اور ویسے بھی پہلا انٹرویو ہے میرا. جی بلاول صاحب کوئی پیغام نواز شریف صاحب کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو میرا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے نہ کسی سے، نہ کوئی سیاستدان سے نہیں. میں الیکشن لڑ رہا ہوں، الیکشن کیمپین کر رہا ہوں. یہ الیکشن ٹائم ہی ہوتا ہے کہ آپ میں جو واٹس ڈفرینس بٹوین یو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. تو اس انداز میں ان کو کسی چیز کو پرسنلی کسی کو نہیں لینا چاہیے، ایک سیاسی لحاظ سے لینا چاہیے. لیکن جہاں تک میاں صاحب کو جو میسج آپ چاہ رہے تھے وہ اتنا کہ جو میاں صاحب جو چارٹر ڈیموکریسی میں مانتے ہوئے، ووٹ کے عزت کا دعویٰ کرتے ہوئے، میں اس میاں صاحب کو رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، اس کا تعریف بھی کرتا تھا ایسیٹرا. جو میاں صاحب اب ایک بار پھر اسی روپ میں IGI کی روپ میں، امیر المومنین بننے کے خواب والا روپ میں تو وہ الفاظ بالکل، لیکن وہ تو ابھی الیکشن ہونا ہے نا، تو بعد میں اس پہ تبصرہ دیں گے. ابھی تک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پرانی سیاست والا طریقہ کار ہے اس پہ میں پھر واقعی سنجیدگی کے ساتھ تنقید کر رہا ہوں. تھینک یو کامران صاحب. مجھے دیجیے اجازت.